إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الجنة رواہ البخاری۔ حضرات، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ کئی جمعے سے بات اسی موضوع پر چل رہی ہے کہ کون سے وہ کام ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان میں سے بہت ساری باتوں کا ذکر پچھلے خطبات میں آ چکا ہے۔ آج کے جمعے کا خطبہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ وہ کون سا کام جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث منتخب کی ہے۔ اسی کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دیکھیے، ہمارا انسان ہے اور انسانی زندگی میں انسان کے نزدیک، اس کی نظر میں کوئی نہ کوئی انسان بڑا قریبی ہوتا ہے، بڑا محبوب ہوا کرتا ہے۔ ایک باپ کی نظر میں ایک بیٹا نہایت ہی محبوب شخص ہوا کرتا ہے، خاص طور پر جب بیٹا نیک ہو، پرہیزگار ہو، اچھا ہو، اس کے بڑھاپے میں کام آنے والا ہو، تو وہ بیٹا اس بوڑھے باپ کی نظر میں نہایت محبوب ترین شخص ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک بیٹے کی نظر میں ایک باپ نہایت محبوب ہوا کرتا ہے، لیکن اس باپ کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب باپ اچھا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، مربی ہو، بچے کو اچھے کام پہ لگاتا ہو، اچھے کام کا حکم دیتا ہو اور اس کی تعلیم، تربیت، اس کی پرورش کا پورا انتظام کرتا ہو، تو ایسے میں اس بیٹے کی نظر میں باپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، محبوب ترین شخص بن جاتا ہے۔ یہی حال ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ بھی ہے۔ ایک بھائی کے لیے اگر اچھا ہو، خیر خواہ ہو، اس کی مدد کرتا ہو، اس کو اپنا حقیقی بھائی سمجھتا ہو، تو ایک بھائی کی قدر و منزلت، ایک بھائی کا مقام ایک بھائی کے نظر میں نہایت ہی عام ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔
یہی حال بھتیجے کا ہے، یہی حال چچے کا ہے، یہی حال دادا کا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایک دوست کا بھی ہوتا ہے، ایک پڑوسی کا بھی ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی اگر ایک پڑوسی کے نظر میں بہتر ہو، اس کا بہی خواہ انسان ہو، تو اس کا درجہ اس کے نظر میں بڑھ جاتا ہے، محبوب ترین شخص ہو جاتا ہے۔ یہی حال ایک شاگرد کا ایک استاد کے ساتھ بھی ہے، ایک استاد کا ایک شاگرد کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات بھی کہی ہے، وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بات اپنی طرف سے کبھی نہیں کہی۔ ذخیرے احادیث کو آپ تلاش ڈالیں، ساری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہی ہیں وہ اللہ کی فرمائی ہوئی ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی انہی احادیث میں کسی حدیث کے بیان کرنے کے موقع پر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو علماء علمی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا کرتے ہیں، حدیث قدسی کہا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ڈائریکٹ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس میں اور دیگر احادیث میں فرق یہ ہے یا قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن متعبد بالتلاوہ ہے، قرآن بھی اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، اللہ کے نبی پہ اترا ہے۔ ایسے حدیث بھی حدیث قدسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ اپنے اللہ سے روایت کی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن متعبد بالتلاوہ ہے، اس کی تلاوت پہ ثواب ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، لیکن حدیث قدسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رکھی ہے، حدیث قدسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رکھی ہے۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں۔ بہرحال یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما لعبدی المؤمن جزاء، میرے مومن بندے کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، اذا قبضت صفیہ، جب میں اس کے محبوب شخص کو چھین لوں، اس کے پسندیدہ آدمی کو، منظور نظر آدمی کو دنیا سے اٹھا لوں، اس کے بیچ سے اٹھا لوں، اسے موت دے دوں، اس کی وفات ہو جائے، فاحتسب، تو اس نے صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید لگائی، صبر کیا اور ثواب کی امید لگائی کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت پر، اس پریشانی پر ہمیں ثواب سے نوازے گا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ وہ بندہ جو اپنے کسی محبوب ترین منظور نظر شخص کی جدائی پر، کھو جانے پر، اٹھ جانے پر صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید لگائے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں جنت سے نوازے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو مصیبتیں طرح طرح کی آتی ہیں، ان میں سے خاص مصیبت کسی محبوب ترین شخص کا چھن جانا، اپنے درمیان سے اٹھ جانا، اس کی شفقت و محبت سے محروم ہو جانا، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ بلا اس قدر اللہ کے نزدیک اگر صبر کیا جائے تو اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر صبر کرنے پر صرف اور صرف جنت دے گا، اس بندے کو اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں جنت دے گا۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسے حادثات رونما ہوا کرتے ہیں، اس طرح کی مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ بڑا ہونہار بیٹا ہوتا ہے، لائق ترین اپنا بیٹا ہوا کرتا ہے،
کمانے والا ہوا کرتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، گھر کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، اور اچانک اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھے باپ پر اس ہونہار بیٹے کی جدائی کا جو اثر ہوتا ہوگا یا جو اثر ہوتا ہے وہ بوڑھے جانتے ہوں گے۔ وہ ہر باپ جانتا ہوگا کہ اگر لائق ترین بیٹا اٹھ جائے، دنیا سے جدا ہو جائے، تو باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایسے ہی اگر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور باپ لائق ترین باپ ہو، ان کی پرورش کرتا ہو، ان کا خیال کرتا ہو، آوارہ نہ ہو، غلط انسان نہ ہو، تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظر میں اس باپ کی بے حد اہمیت ہوتی ہے، اور بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے اس باپ کو گھر میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر اسی بیچ وہ باپ دنیا سے اٹھ جائے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہ غم کا، ان کی پریشانی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہی حال اگر گھر میں ماں ہے، لائق ترین ماں ہے، گھر کو سنبھالے ہوئے ہے، شوہر آوارہ ہے، بچوں کو سنبھالے ہوئے ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتی ہے، گھر کے خرچ خرابہ کو دیکھتی ہے، گھر کی اچھی مالکن ہے، وہ ماں اگر دنیا سے اچانک اٹھ جائے تو اس گھر میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کا کیا کہ غم کا آپ اندازہ کریں۔ اس گھر میں رہنے والے بچوں اور بچیوں کے غم کا اندازہ کریں۔ یہی حال بھائی کا بھی ہے۔ اگر بھائی لائق ترین ہے، ایک بھائی کے لیے اس کا خیال کرتا ہے، اپنے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، محبت دیتا ہے، پیار دیتا ہے، ایسا بھائی اگر اس بھائی کے پہلو سے غائب ہو جائے تو اس بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی حال ایک دوست کا بھی ہے۔ بسا اوقات اپنوں سے بڑھ کر پرائے یا غیر زیادہ بے خواہ ہوتے ہیں، زیادہ بے خواہ ہوتے ہیں، زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ دوستی ہے گاؤں میں کسی سے آپ کی، یا بغل والے گاؤں میں، پڑوس والے گاؤں میں کسی سے دوستی ہے یا رشتہ داری ہے دور کی، لیکن دونوں آپ میں اور اس میں اس قدر اچھی دوستی ہے، اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ آپ کے ہر غم اور خوشی میں شامل ہوتا ہے، اور حتی المقدور آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے غم اور دکھ میں آپ کے گھر آتا ہے، آپ کا پرسان حال بنتا ہے۔ اگر ایسا دوست اٹھ جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی گھر میں غریب یتیم بچے ہیں، بیوہ خاتون ہے، اس کا کوئی بے خواہ پرسان حال شخص گاؤں کا، پڑوس کا، رشتہ داری کا اس کا خیال کرتا ہے، اس بیوہ کا، ان بچوں کا خیال کرتا ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، ان کی ہر موقع پر مدد کرتا ہے۔ اگر ایسا انسان اٹھ جائے تو اس غریب گھر کا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، یتیم بچوں کا، اس بیوہ کا کیا حال ہوگا، ان کے غم کا کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ ایسے میں اگر انسان کی نظر میں محبوب ترین شخص، پسندیدہ آدمی، اگر چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں ہو یا بھائی کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا دوست کی شکل میں ہو یا پڑوسی کی شکل میں ہو، اگر وہ اٹھ جائے اور اس پر آپ وابیلہ نہ کریں، اس پر جزا اور فضا نہ کریں، در در جا کے چوراہے پہ جا کے آنسو نہ بہائیں، بلکہ صبر و تحمل کا دامن تھامیں اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی امید اور توقع رکھیں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین اس کا کوئی بدل ہمیں عطا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا۔ اگر دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اگر یہ امید اور آرزو اور لو لگا کے آپ جئیں گے، اللہ رب العالمین دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں آپ کو جنت سے نوازے گا۔ بہت بڑا انعام ہے ایسے لوگوں کے لیے،
بہت بڑا انعام ایسے لوگوں کے لیے دیکھا جاتا ہے، بیٹا انتقال کر جاتا ہے، بوڑھا باپ نڈھال ہو جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، مہینہ یا کئی مہینے اس کے غم سے دوچار ہوتا ہے، بسا اوقات شکایت کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، وابیلا ہوتا ہے یہ۔ لیکن ان تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے، ان تمام چیزوں سے روگردانی کرتے ہوئے اگر صبر و تحمل کا دامن تھاما جائے کہ اللہ نے جو لکھا تھا ہوا، میرا عزیز ہم سے چھن گیا، میرا باپ ہم سے چھن گیا، میرا بھائی ہم سے چھن گیا، اللہ نے اس کے پیچھے کوئی خیر چھپا رکھا ہوگا، اللہ نے اس کے پیچھے کوئی خیر چھپا رکھا ہوگا۔ اللہ کا کوئی بھی عمل خیر سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ میرے باپ کا چھن جانا یا میرے عزیز بیٹے کا چھن جانا یا میرے بھائی کا چھن جانا، میرے عزیز دوست کا چھن جانا میرے لیے بظاہر غم کا سبب ہے، لیکن بباطن اس میں کوئی خیر پوشیدہ ہوگا۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ریزرو کر دیا ہے، جنت کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ حدیث کے الفاظ کو دیکھیں، حسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ما لعبدی المومن جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا الا الجنہ۔ میرے اس بندے کے لیے جس کے پسندیدہ محبوب ترین آدمی کو میں چھین لوں اور اس پر وہ صبر کر کے ثواب کی امید رکھے، سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں ہے، سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آدمی اس دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہماری اور آپ کے نظریے کا تھوڑا سوچ کا نظریے کا فرق ہوا کرتا ہے۔ بسا اوقات کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پھلاں بڑا گنہگار ہوگا، بڑا غلط انسان تھا، دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی سزا دی، بڑے بیٹے کو چھین لیا، یا فلاں بڑا گنہگار تھا، دیکھا اللہ نے شفقت فطری سے محروم کر دیا، باپ کو چھین لیا، پھلاں بڑا گنہگار تھا، دیکھیے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بیار و مددگار ہو گیا، گھر خالی ہو گیا، بیوی رخصت ہو گئی، بیار و مددگار ہو گیا۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اس کو تولنے کا جو پیمانہ ہے کہ وہ مصیبت اس بندے کے لیے خیر ہے یا شر ہے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے تو شر بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے اعتبار سے دنیا میں کوئی چیز جو رونما ہوتی ہے اس میں شر نہیں ہے، سب خیر ہے، سب کے پیچھے خیر ہے۔ اللہ دنیا میں جو بھی مصیبت لاتا ہے، جو بھی پریشانی لاتا ہے، اس میں شر ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی، یہ ایک عقائدی مسئلہ ہے۔ بہرحال ہماری اور آپ کی نظر میں جو حادثہ رونما ہوا کسی آدمی کے ساتھ، ہمارے اور آپ کے سوچنے کے دو زاویے ہوتے ہیں، دو طرح سے سوچا جاتا ہے۔ ایک تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا بدبخت تھا، بڑا گنہگار ہے، بڑا بیکار ہے، دیکھا نا آپ نے یہ مصیبت اس کے سر آ گئی، بیٹا مر گیا، ماں مر گئی، بھائی مر گیا، فلاں مر گیا، اور فلاں آدمی دیکھیے اس کے سارے گھر کے افراد زندہ ہیں۔ اسلام میں سوچنے کا جو زاویہ ہے یا تو طریقہ اس سے مختلف ہے۔ آدمی کی خیر اور شر کو فرق کرنے کے لیے اس آدمی کی زندگی پہ غور کرنا ہوگا۔ خیر وہ مصیبت، اس مصیبت میں خیر ہے یا شر ہے ہمارے اور آپ کے کہنے کے اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے لیے اس آدمی کی عمومی زندگی پہ نظر ڈالنا ہوگا۔ اگر وہ آدمی مومن ہے، نیک بندہ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عدل و انصاف کو اپنانے والا ہے اور برائیوں سے، بدکاریوں سے، دیگر غلط کاریوں سے دور رہنے والا ہے، پھر بھی وہ ابتلا آزمائش کا شکار ہے،
مصیبتوں پر مصیبت اس کے سر آتی رہتی ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ آزمائش بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ نیک انسان اگر اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے حق میں سوچنے کا جو تصور اور زاویہ ہمیں دیا ہے اسلام نے، وہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مصیبت جو آ رہی ہے اس بندے کی کے درجے میں، اس کے منزلت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس کا درجہ اور بلند ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچے درجے تک لے جانا چاہتا ہے، اور اگر وہ انسان گنہگار ہے، فاسق ہے، غلط کام کرتا ہے، بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، دنیا کے تمام گناہ اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حق میں شر ہے۔ مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت کو لا کر کے اسے جگانا چاہتا ہے، جھٹکا دینا چاہتا ہے، گناہ سے روکنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال وہ مصیبت اس کے حق میں گناہ کے ازالے کا ذریعہ ہے، گناہ اس سے زائل ہو جائے گا، گناہ اس سے دھل جائے گا۔ تو اللہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی بندے کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر بندہ نیک ہے تو اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کا درجہ بلند ہوگا۔ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنا آزمایا، کتنا آزمایا۔ 15 یا 16 سال تک نبی ایوب علیہ السلام بیماری کے بستر پر رہے، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جس میں کیڑے پڑ گئے، گاؤں والوں نے گاؤں سے باہر نکال دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ وہ کسی گناہ کا نتیجہ تھا۔ ایک نبی 15-16 سال تک مرض میں مبتلا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، زلیخا نے انہیں جیل میں ڈالا اور کئی سالوں تک جیل میں رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ان انبیاء کی زندگی میں گناہ تھا؟ نہیں، یہ آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے ذریعہ اللہ رب العالمین ان کے درجے کو بلند کرنا چاہتا تھا، ان کے درجے کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ تو نیکوں کی زندگی میں اگر کوئی امتحان آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس کے درجے کو مزید بلند کرتا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے لیے آخرت میں ایک درجہ متعین کر دیا ہے۔ ہمارا آپ کا درجہ متعین ہے، ہمیں کہاں رہنا ہے، ہم اور کون درجے سے ہم سرفراز ہوں گے، کون سا مقام ہم کو ملے گا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اگر بندہ اپنے عمل کی وجہ سے اس درجے کو پانے والا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں نیک عمل کی بنیاد پر اس درجے کو، اس مقام تک یا اس مقام تک پہنچنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک اسے پہنچانے کے لیے اس پر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو جس کے لیے اس نے بلند درجہ متعین کر رکھا ہے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جسمانی آزمائش، اولاد میں آزمائش، مال میں آزمائش، امتحانات سے اسے گزارتا ہے، تاکہ ان امتحانات سے گزر کر کے اور صبر کر کے ثواب کی اللہ سے امید لگ کر کے اس مقام تک پہنچ جائے، اس مقام تک پہنچ جائے۔ لہٰذا اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم صوم و صلات کے پابند ہیں، اگر ہم بظاہر اچھا کام کرتے ہیں، دین کے مطابق چلتے ہیں، اور اس پر بھی اگر کوئی مصیبت آتی ہے ہم پر اور آپ پر، تو یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف ایک آزمائش ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہوگا،
ہمیں اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہوگا جو مقام اللہ نے ہمارے لیے متعین کر رکھا ہے. اور اگر ہم گنہگار ہیں اور مصیبت آتی ہے تو ہمیں اس کو ٹھوکر سمجھنا چاہیے, ہمیں اپنے گناہ سے رک جانا چاہیے, اپنے گناہ سے رک جانا چاہیے کہ دیکھو میں نے یہ غلطی کی تھی کل پرسوں فلاں موقع پر, یہ غلطی کی, یہ گناہ کیا, دیکھو اللہ نے یہ سزا ہم کو دے دی, یہ سزا ہم کو دے دی. گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھوکر سے بھی نوازتا ہے, ٹھوکر بھی دیتا ہے تاکہ بندہ سنبھل جائے. اور طلبا جانتے ہوں گے جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے جب غلطی کی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی. صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو, جس سے بڑھ کر مقدس جماعت دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی, اس مقدس جماعت نے بھی جب غلطی کی, اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی, فوراً سزا سے دوچار کیا, جنگ کا پاسا پلٹ دیا. اور وہی جنگ جس میں مسلمان فتح یاب ہونے والے تھے یا فتح یاب ہو چکے تھے, جنگ کا نتیجہ یا رزلٹ اپنے ہاتھ میں آ چکا تھا, جنگ کا پاسا پلٹ گیا, وہی جیتی بھی مسلمان ہار گئے, اور ہار ہی نہیں بلکہ 70 صحابہ دیکھتے ہی دیکھتے شہید کر دیے گئے. 70 صحابہ اسی میدان کارزار میں, جو میدان ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا, 70 صحابہ اسی میدان کارزار میں دیکھتے ہی دیکھتے شہید کر دیے گئے دشمنوں کے ہاتھوں. تو جھٹکا ہوتا ہے. تو گناہ کرنے پر ایک گناہ صحابہ کرام سے ہوا میدان جنگ کے اندر اللہ نے مہلت نہیں دی, اور ہم آپ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں, اور اللہ ہمیں جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے, ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے, کبھی مال کی آزمائش, کبھی جان کی آزمائش, کبھی آل اولاد میں آزمائش, لیکن ہم بیدار نہیں ہوتے ہیں, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہونا چاہیے, اس کو غور کرنا چاہیے. ایسے بندے کے لیے یہ موقع لمحہ فکریہ ہونا چاہیے, اسے غور کرنا چاہیے کہ میں تو گناہ کرتا ہوں, میں تو ظلم زیادتی کرتا ہوں, میں تو گناہ میں ملوث ہوں, پھر اللہ تبارک تعالیٰ نوازتا کیوں جاتا ہے مجھے. اسلام نے یا قرآن نے اس کو امہال سے یا تمہیل سے تعبیر کیا ہے, وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, یا استدراج سے تعبیر کیا ہے, ڈھیل دینا سے کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, ایک اور جگہ قرآن میں وَنُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا, ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ مزید گناہ کر لے. تو اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے, اس بندے کو ڈھیل دے دو, گناہ کر لے جتنا کر پائے, اس کا پیٹ بھر جائے. اس کے بعد اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, میری پکڑ, اب میں اس کو پکڑوں گا, گرفتار کروں گا, تو پھر کوئی واویلا کرنے والا نہیں ہوگا. دنیا واویلا نہیں کرے گی کہ ارے بیچارہ بہت اچھا انسان تھا, اس بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا, ایسی مصیبت آن پڑی بیچارے پر, کوئی رونے والا نہیں ہوگا ایسے بندے پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو ظلم کے باوجود, جرم کے باوجود, گناہ کے باوجود, مسجدوں سے اور اللہ کے بعد خانوں سے دور ہونے کے باوجود نمازتا رہتا ہے, تو اسے یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش سمجھنا چاہیے اپنے آپ کے لیے, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیتا کیوں ہے. میں تو مجرم ہوں خدا کا, میں تو گنہگار ہوں خدا کا, پھر اللہ مجھے دیتا کیوں ہے, اللہ نے مجھے صحت کیوں دی ہے, اللہ نے مجھے جوانی سے کیوں نوازا ہے, اللہ نے مجھے جوش اور جذبے سے کیوں نوازا ہے, اللہ نے مجھے تمام طرح کے آلات سے, تمام طرح کے وسائل سے کیوں نوازا ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. یہ ڈھیل ہوتی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, اللہ فرماتا ہے کہ ہم مجرموں کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ مزید گناہ کر لیں, گناہ کا بوجھ سر پہ لاد لیں, پاپ کی گٹھری سر پہ لاد لیں, قاعدے سے گنہگار بن جائیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اچانک ان کو پکڑتا ہے, پھر دنیا میں کوئی اس پر رونے والا نہیں ہوتا ہے, ماتم کرنے والا نہیں ہوتا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مصیبتوں میں صبر کرنے والا بنائے,
اور اللہ رب العالمین تو پہلے ہم کو اور آپ کو مصیبتوں سے بچائے. مصیبت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، گرچہ اس کے پیچھے ثواب ہے. تمنا نہیں کرنی چاہیے، خیر کی تمنا اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن اگر مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ سے صبر کی دعا مانگنی چاہیے. رب العالمین ہم کو اور آپ کو صابر بنائے، اور جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان مصیبتوں کو کفارے گناہ بنا دے، اور اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک